بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آج ہماری تفسیر ہے سورۃ المدثر۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے مدثر، مدثر کا معنی جو کپڑا لپیٹنا ہے، مزمل کا معنی اور مدثر کا معنی ایک ہی ہے، یعنی کہ آپ سے جو ہے نا جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں پہلی وحی میں، تو آ کر بولتی ہیں کہ تم کیا کرو، اے ختیجہ تم کیا کرو رضی اللہ عنہا، تم کپڑا لپٹو، کپڑا دو۔ تو ختیجہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے اوپر کپڑا رکھ دیتی، آپ سے کپڑے کو لپیٹ لیتی ہیں اپنے جسم پہ۔ مدثر کا معنی جو ہے نا اپنے جسم پہ کپڑے کو لپیٹ لینا، یا ایھا المدثر۔ سب سے پہلی بات دیکھیے کہ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یہ جو ہے نا کب، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ سورۃ العلق ہے۔ اقرأ بسم ربی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر بولے کہ اے محمد اقرأ، تم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ پھر بولے کہ جبرائیل علیہ السلام پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو، پھر آپ سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا، پھر ہے نا آیت سورہ علق کی شروع کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہاں تک آیت نازل ہوئی۔ پہلی وحی میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، یہ کیا ہے میرے ساتھ؟ سیدھا گئے کس کے پاس؟ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تم کیا کرو، مجھے کپڑا دو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جبرائیل ختیجہ رضی اللہ عنہ کپڑا دیتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے اوپر جو ہے نا لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلی وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا 3 سال کے بعد، پہلی وحی کے بعد 3 سال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سکون ہو گیا، مطلب جو وحی کا جو ڈر تھا تمام چلا گیا۔ 3 سال تک وحی نہیں آئی، پھر 3 سال کے بعد اللہ نے یا ایھا المدثر نازل کیا۔ یہ کیسا نازل ہوا؟ سورہ علق کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، پھر جا کر ختیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم کیا ہے کپڑا دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا پہن لے۔ ہاں، پھر اس کے بعد 3 سال تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر 3 سال کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سڈن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں دیکھتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی میں بیٹھے ہوئے، دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتی ہیں۔ پھر سیدھا جاتی ہیں ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، بولتی ہیں کہ مجھے کپڑا پہنو، مجھے اوپر کپڑا دو۔ تو ختیجہ رضی اللہ عنہ پھر کپڑا دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو 3 سال کے بعد جب دیکھتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں، ڈائریکٹ آ کر ختیجہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ تم مجھے کپڑا دو، تو ختیجہ رضی اللہ عنہ کپڑا کیا ہے لپیٹ دیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لپٹے ہوئے رہتے ہیں، اس وقت جبرائیل علیہ السلام دوسری وحی لے کر آتی ہیں کہ یا ایھا المدثر، ایک کپڑا لپیٹنے والے، ایک کپڑے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، یہ دوسری وحی ہے جو ہے نا مدثر کا معنی جو ہے نا کپڑا لپٹے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کپڑا لپٹے ہوئے تھے، گھبرا گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈر گئے تھے، وہی جو ہے نا یا ایھا المدثر۔ مدثر اور مزمل کا معنی جو ہے نا ایک ہی ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ مزمل اور مدثر جو ہے نا عربی زبان میں جو ہے نا نرمی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کوئی انسان اگر ڈر جاتا ہے، اسے نرمی کا انداز، جیسا کہ کوئی انسان اگر ڈر جاتا ہے تو آپ کیا ہے نرمی سے اسے بات کرتے ہیں تاکہ اس کو سکون ملے، فطری چیز ہے۔ کوئی انسان اگر ڈر جاتا ہے تو آپ نرمی سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ اسے سکون ملے۔ کوئی انسان گھبرا جاتا ہے، کوئی انسان ڈر جاتا ہے، آپ اس کے سامنے سکون کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ سے ہم گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے، یا ایھا المدثر، عربی زبان جو ہے نا ایک ملاطفہ بولتی ہے، یعنی کہ نرمی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ آپ سے ہم ڈر گئے تھے، نرمی کے لیے اللہ نے کہا یا ایھا المدثر کا لفظ اللہ نے چنا ہے۔ ایک اور جو بات یہاں وہ یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے نا ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ نام لے کر پکارتے ہیں۔ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو جو ہے نا نام لے کر پکارتے ہیں۔ 3 مرتبہ نبی بولتے ہیں، 1 مرتبہ جو ہے نا ایک چادر اڑنے والے بولتے ہیں، 2 مرتبہ۔
3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں صرف 5 مرتبہ ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارا. یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 73، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، اب تم کیا ہے کفار سے جہاد کرو. سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ڈائریکٹ، یعنی کہ بتانے کا مقصد ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی تم کیا ہے کافروں سے جہاد کرو. یہ دوسرا سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی اگر تم عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو، اذا جب تم طلاق دینا چاہتے ہو عورتوں کو. دوسری مرتبہ سورۃ طلاق کی پہلی آیت، وہاں بھی اللہ نے ڈائریکٹ ہمارے نبی سے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی. دوسرا تیسرا سورۃ تحریم آیت نمبر 1 اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کیوں کرتے ہو. یعنی کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ شہاد کا جو واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا کہ یا نبی. یہ 3 مرتبہ اللہ نے ڈائریکٹ نبی کے ذریعے سے پکارا، اور 2 مرتبہ اللہ نے مزمل کے ذریعے سے پکارا، مزمل و مدثر کے ذریعے سے. سورہ مزمل میں فرمایا کہ یا ایھا المزمل، ڈائریکٹ اللہ نے فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. تو اہل علم نے فرمایا کہ ڈائریکٹ اللہ نے ہمارے نبی کو 5 مرتبہ پکارا ہے. ایک سورہ توبہ آیت نمبر 73 میں یا ایھا النبی جاہد الکفار، پھر سورہ طلاق آیت نمبر 1 یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورہ تحریم آیت نمبر 1 یا ایھا النبی لما تحرم، اور سورہ مزمل آیت نمبر 1 یا ایھا المزمل، سورہ مدثر آیت نمبر 1 یا ایھا المدثر. 5 مرتبہ قرآن میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے نبی. یہ صرف قرآن میں جو ہے نا 5 مرتبہ ہے. وہی جو ہے نا ہماری جو یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. یعنی کہ اس سے پہلے ایک بات جو چھوٹ گئی تھی وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا ہر سورت سے پہلے نازل ہوتا تھا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی. اس یہاں بھی جو ہے نا سب سے پہلے بسم اللہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. تو اللہ نے فرمایا کہ قم، کھڑے ہو جاؤ، اے نبی جو ہے نا آپ کھڑے ہو جاؤ. فانذر، فانذر مطلب ڈراؤ، یعنی لوگوں کو توحید کی بات بتاؤ، لوگوں کو شرک سے روکو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہتی ہے کہ تم تبلیغ کا کام کرو، تم لوگوں کو دین کی دعوت دو. قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور لوگوں کو ڈراؤ. اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہتی ہے کہ اے نبی تم کیا کرو، دین کی دعوت دو. یہ صرف ہمارے نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کتنا دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم لوگ کتنا دین کی دعوت دیتے ہیں. ہر انسان اپنی طاقت کے اعتبار سے جو ہے نا دین کی دعوت دینا چاہیے. آپ جب سفر میں جاتے ہیں، کوئی عورتیں آپ کے پاس آتی ہیں تو وہاں آپ ان کو دین کی دعوت دو، دین کی دعوت دو. ہاں اگر کوئی مسلمان عورت سے بھی آپ ملتے ہیں سفر میں، کچھ باتیں ان کو دین کی باتیں بتاؤ، یہ بھی دین کی دعوت ہے. دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غیر مسلم کو دینا، آپ مسلمانوں کو بھی دین کی دعوت دیتی ہیں تو یہ بھی دین کی دعوت ہے. تو کوئی مسلمان شادی وغیرہ کے موقع پر کوئی عورتیں وہاں ملتے ہیں، سبھی مسلمان رہتی ہیں، آپ وہاں بھی کچھ دین کی باتیں ان کو بتاؤ. تو وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ قم، اے نبی کھڑے ہو جاؤ. فانذر، لوگوں کو ڈراؤ. فانذر کا مطلب ڈراؤ، یعنی کہ لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، توحید سے، توحید کا حکم دو، شرک سے کیا ہے لوگوں کو کیا ہے ڈراؤ. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ، اور تم تمہارا رب کا فکبر، تکبیر بیان کرو. اللہ اکبر، یعنی کہ تم اپنے رب کی تکبیر بیان کرو. یعنی کہ یہ جو چیز ہے کہ مطلب اب جب تم دعوتی کام میں اتر جائیں گے تو وہاں زیادہ زیادہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یعنی کہ دعوتی کام میں جو ہے نا آپ کو مختلف مشکلات آئیں گے، لوگ آپ کے خلاف تانا دیں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کے خلاف بولیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، بس تم اللہ کی تکبیر بیان کرو. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی انسان اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے اللہ اتنا ہی آپ کے قریب ہو جائے گا. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو دل میں بھی یاد کریں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں تمہاری یاد کرے گا. تو وہی جو ہے نا خاص طور پر جب دین کا کام آپ لوگ کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہاں انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کرنا چاہیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تم اپنے رب کی جو ہے نا فکبر، تم کیا ہے تکبیر بیان کرو. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا ایک مسلمان ہمیشہ جو ہے نا چلتے پھرتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ہمیشہ جو ہے نا ایک مسلمان اللہ کی تکبیر کیا ہے بیان کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَثِيَابَكَ،
اے نبی ایک اور جو کام ہے وہ سیاب، سیاب کا مطلب کپڑا، تمہارے کپڑے کو فطہر پاک کرو، وہ سیابک تمہارے کپڑے کو جو ہے نا فطہر پاک کرو. سیاب جو ہے نا اس کے کئی معنی ہیں. ایک جو معنی ہے جیسا کہ کپڑا ہے، کپڑے کو پاک رکھنا چاہیے، کپڑے کو پاک رکھنا چاہیے. خاص طور پر جب نماز کے لیے جاتی ہے تو کپڑا پاک ہونا چاہیے، نجاست وغیرہ نہیں ہو کپڑے میں، بالکل کپڑا پاک ہو نماز کے لیے. ایک تو معنی جو ہے نا مشہور ہے وہ سیاب اگر تمہارے کپڑے کو فطہر پاک کرو. طاہر مطلب جیسا کہ اردو بولتی ہے کہ طہارت، طاہر، طاہر کا مطلب پاک. وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ وہ سیاب کا فطہر، تم اپنے کپڑے کو پاک رکھو. ایک تو معنی ہے سیاب کا مطلب جو ہے نا کپڑا ہے. ایک اور جو معنی ہے سیاب کا جو دل ہے، اپنے دل کو پاک رکھو. وہ سیاب کا اے قلب کا، تمہارا دل کو جو ہے نا فطہر پاک کرو. سیاب کا مطلب دل، تمہارا دل کو جو ہے نا فطہر پاک کرو. دل کو جو ہے نا، دل میں انسان جو ہے نا ریاکاری، دکھاوا، شہرت، دل میں جو کینہ کپٹ جو ہے نا وہ سب پاک کرے انسان. وہ سیاب کا فطہر، تمہارے دل کو جو ہے نا تم کیا ہے پاک کرو، گناہوں سے اپنے دل کو پاک کرو. تو دوسری جو تفسیر ہے سیابک کا مطلب دل. تیسری جو تفسیر ہے سیابک کا مطلب نیت، تمہاری نیت پاک ہونی چاہیے. نیت کیا ہے؟ پاک ہو. اب جب نماز پڑھتی ہیں آپ کی نیت جو ہے کہ میں خالص اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے. آپ دین کا علم حاصل کرتی ہیں اس نیت سے نہیں کہ لوگ میری تعریف کرے، دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا دین کا علم حاصل کرتے ہیں، نہیں. آپ اس نیت سے دین کا علم حاصل کریں گے کہ تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. دیکھیں دین کا علم کس نیت سے ہم حاصل کریں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فائدہ پہنچائے، تاکہ میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں. یہی نیت ہے جو علم حاصل کرتے وقت ہماری نیت ہونی چاہیے. یعنی کہ ہماری نیت کو بھی ہم پاک کرنا چاہیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. بس آپ صدقہ کرتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، آپ یہ مت سمجھو کہ میں نے دیا ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے صدقہ کرنے کی. صدقہ نیکی کی توفیق بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آپ یہ سمجھو کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، صدقہ کر کے احسان جتانا، میں تجھ پر صدقہ کیا، میں تجھ پر اتنا خرچہ کریا، نہیں. کیونکہ نیت اللہ نے فرمایا کہ وہ سیابک، اے تمہاری نیتوں کو فطہر، تمہاری نیتوں کو پاک کرو. یہ ایک تفسیر ہے. ایک اور جو تفسیر ہے سعودی عرب وغیرہ میں سیاب بولتے اخلاق کو بولتی ہیں. اخلاق یعنی کہ تمہارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، تمہارے اخلاق جو نا اچھی ہو، جس سے کہے لوگ بولے کہ واقعی اچھے اخلاق والے. اخلاق بھی کیا ہے ایک مسلمان کے جو ہے نا اچھے ہونے چاہیے. یعنی کہ سیابہ کی کئی تفسیر ہے. ایک سیاب کا مطلب کپڑا، کپڑے کو پاک رکھنا چاہیے ہمیشہ. دوسرا سیاب کا مطلب دل، اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے. تیسرا نیت، ہماری نیت کو جو ہے نا خالص اللہ کے لیے، ان کی شہرت نہیں، دکھاوا نہیں، تعریف نہیں، خالص اللہ کے لیے ہم علم حاصل کریں گے. وہ تمہاری نیت بھی پاک ہونا چاہیے. اور اخلاق، ہمارے اخلاق بھی کیا ہے اچھے ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ وہ سیابک فطہر، تم اپنے کپڑے کو پاک رکھو. اہل علم نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے نا اپنا ظاہر کو، جو اس کا جو کپڑا ہے، اگر انسان اپنا ظاہر کو پاک رکھنے کی کوشش کرے گا، خود بخود اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا. خود بخود اس کا جو دل ہے نا وہ بھی پاک ہو جائے گا. خود بخود جو اس کا دل، کیونکہ انسان اگر ظاہر، بعض لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں بس، نہیں. اگر آپ کوشش کریں گے ہمیشہ اپنا ظاہر پاک ہو، جب بھی نماز جائیں گے تو اپنا کپڑا اچھا ہو، لیکن اگر آپ ظاہر کو پاک رکھیں گے خود بخود ایک نہ ایک دن آپ کا دل بھی پاک ہو جائے گا. ہاں لیکن جو ہے نا علیم نے فرمایا کہ اصل ہے کہ ایک مسلمان اپنے دل کو پاک کرے. وہ سیابک فطہر کا ایک اور جو معنی ہے اپنے دل کو گناہوں سے، کینہ کپٹ، حسد، چغل خوری، غیبتوں سے پاک کرے. یہی اصل چیز ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ رجز فہجر، وہ رجز بولتے ہیں کہ گندگی کو، رجز گندگی کو بولتے ہیں. فہجر اس کو دور کرو. فہجر کیا ہے؟ اس کو دور کرو. رجز کا ایک جو معنی ہے، دو معنی ہے رجز کا. رجز کا ایک جو معنی بت، یعنی کہ جو بت ہے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ کہتی کہ اے نبی جو بت ہے وہاں تم اس بتوں کو پاک کرو. مکے میں جو بت تھا، اے نبی تم اس بتوں کو پاک کرو. فہجر کا مطلب چھوڑ دو، یعنی کہ اس بتوں کو کیا ہے وہاں سے ہٹا دو، اس بت کو کیا ہے وہاں سے ہٹا دو. رجز کا ایک معنی بت ہے. کہا جاتا ہے کہ جو مکے میں جو ہے نا اسحاق اور نائلہ دو بت رہا کرتے تھے مکے میں، کعبۃ اللہ کے اندر. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ رجز، اے نبی کیا ہے تم کیا کرو؟ پاک کرو. اس جو رجز جو بت ہے، بت کی اصل گندگی ہے، بت اصل گندگی ہے نا، شرک کی گندگی ہے وہ. اللہ نے فرمایا کہ وہ رجز یعنی کہ جو گندگی ہے بت کی، فہجر تم کیا ہے اسے چھوڑ دو، اسے تم وہاں سے ہٹا دو. رجز فہجر کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑ دو. ایک اور جو معنی ہے اللہ نے فرمایا کہ وہ رجز کا مطلب گناہ. وہ رجز کا مطلب گناہ، ہر وہ چیز جو آپ کو گناہ کے قریب لے کر جاتی ہے، فہجر آپ اس سے بچ جاؤ.
اور رجس کا مطلب حرام کام، ہر وہ چیز جو آپ کو حرام کام تک لے کر جاتی ہے فہجر، آپ وہاں سے دور ہو جاؤ. ایسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ کو زنا تک لے کر جاتی ہے اس سے بھی تو کیا ہے تم فہجر، تم اس سے بچ جاؤ. یعنی کہ رجس کا ایک جو معنی ہے نا بت ہے، اگر بت لیں گے تو اس کا معنی ہے کہ فہجر، یعنی تم بت کو چھوڑ دو، اس بت کو کیا ہے وہاں سے ہٹا دو. فہجر کا مطلب چھوڑنا، وہاں سے ہٹانا. اگر رجس کا معنی گناہ لیں گے تو اس کا معنی ہے کہ فہجر، لوگوں تم گناہوں کو چھوڑ دو، تم کیا ہے گناہوں کو کیا تم چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا تمنن تستکثر. ولا کا مطلب نہیں، تمنن احسان جتانا، تستکثر زیادہ کرنے کے لیے، یعنی کہ ولا تمنن تم احسان نہ کرو، تستکثر زیادتی کے لیے. کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو 1000 روپے تحفے میں دیتا ہوں اور میرے دل میں بات ہوتی ہے کہ میں آپ کو 1000 روپے دیا ہوں تو آپ مجھے 2000 دیں گے، آپ مجھے 2000. میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں آپ کو 1000 روپے تحفے میں دوں اور میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ آپ مجھے 2000 دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح تم سوچ مت رکھو، اس طرح تم سوچ مت رکھو. سامنے والے کو دینے کے بعد تم اسے بھول جاؤ. یہ مت کرو کہ سامنے والے کو دینے کے بعد مجھے اس کا ڈبل ہدیہ مجھے دے گا. میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ مجھے ہدیے میں 2000 دیں گے. اس طرح سوچنا شریعت میں جائز نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تمنن تم احسان نہ کرو. ولا کا مطلب نہیں، تمنن احسان کرنا، یعنی کہ میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں گویا کہ احسان کرتا ہوں. احسان کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں؟ تستکثر. اکثر کا مطلب زیادہ. میں آپ کی مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے زیادہ دیں گے، اس سے زیادہ. میں آپ کو ہدیے میں 100 روپے دیا، آپ مجھے ہدیے میں 2000 دیں گے. میں زیادتی کی امید رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح نیت مت کرو. کبھی بھی ایک مسلمان جو ہے نا جب ہدیہ دیتا ہے یہ نیت نہ کرے کہ مجھے دوبارہ کیا وہ مسلمان جو اور بھی اچھا ہدیہ دے گا. نہیں، ہدیہ دینے کے بعد بھول جاؤ، کیونکہ ایک نیکی ہے، بس ہدیہ ایک نیکی ہے. شریعت کا قاعدہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو بھول جانا چاہیے، بلکہ صرف اتنا دعا کرے کہ اللہم تقبل منا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما، بس اس نیکی کو قبول فرما. یہاں جو ہے نا ایک جو تفسیر یہ ہے ولا تمنن تستکثر، میں آپ کو 1000 روپے دیتا ہوں، میری امید یہ ہے کہ آپ مجھے 10,000 دیں گے. اس طرح سوچ رکھنا ایک ہے جائز نہیں. دوسری جو تفسیر ہے وہ ہے کہ اہل علم نے عبادت میں کنورٹ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ میں اتنا عبادت کرتا ہوں، اتنا عبادت کرتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اللہ پر احسان کیا. نعوذ باللہ. ولا تمنن تم احسان نہ کرو تستکثر زیادتی کر کے، یعنی کہ میں اتنا نماز پڑھتا ہوں، اتنا صدقہ و خیرات کرتا ہوں، مجھے کبھی میرے اوپر تعجب آتا ہے کہ میں اتنا عبادت کرتا ہوں، گویا کہ میں اللہ پر احسان کرتا ہوں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. ایک مسلمان کتنا بھی عبادت کرے بس یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے سامنے ایک حقیر انسان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ میں ایک فقیر ہوں، بس میں ایک کم تر انسان ہوں. انسان یہی سوچے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ولا تمنن تم کا احسان نہ جتاؤ تستکثر زیادتی کے ذریعے سے. ایک جو معنی جو ہے نا وہ یہ کہ پیسہ دینے کے بعد میں ہدیہ آپ کو دیتا ہوں اور میری امید ہے کہ آپ مجھے کیا ہے آپ مجھے ہدیہ 2000 دیں گے، جبکہ میں آپ کو 1000 دیا ہوں. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں آپ کو 1000 روپے ہدیہ دیا ہوں، آپ مجھے 2000 دیں گے. اس طرح کی بھی خیال نہیں رکھنا چاہیے. دوسرا جو ہے نا عبادت کرنے کے بعد انسان جو ہے نا یہ نہ سوچے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر لیا ہوں، اللہ پر احسان، ہاں میں بہت زیادہ عبادت کر لیا ہوں. نہیں، اس طرح جو ہے نا نہیں سوچنا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ولا تمنن تم احسان نہ کرو تستکثر زیادتی کے ذریعے سے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تم اپنے رب کے لیے جو ہے نا فصبر صبر کرو. وَلِرَبِّكَ تم اپنے رب کے لیے جو ہے نا فصبر تم صبر کرو. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جیسا کہ عالم نے فرمایا کہ کوئی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے والی آیتوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے. کوئی بھی آیتوں کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے اس سے پہلے والی آیتوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے. یہاں دیکھنا اس سے پہلے والے آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے میں قم فانذر، اے نبی تم تبلیغ کا کام کرو، دین کا کام کرو. یعنی کہ جب آپ دین کا کام کریں گے لوگ آپ کو ستائیں گے، لوگ آپ کو تانا دیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن آپ جو ہے نا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. جتنا آپ دین کا کام کریں گے اتنا ہی زیادہ لوگ آپ کو ستائیں گے، لیکن آپ کو جو ہے نا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اللہ کے لیے صبر کرنا پڑے گا. بس وہی اللہ تعالیٰ میسج دیتے ہیں. آپ کبھی جو ہے نا کسی محفل میں دین کی کچھ باتیں بولیں، بعض لوگ جو ہے نا ان کو پسند نہیں آیا وہ بات، آپ حق بات بولے سامنے والے کو پسند نہیں آتا ہے، وہ لوگ آپ کے خلاف الٹا بولیں گے آپ، لیکن آپ کیا کرو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تم رب کے لیے تم صبر کرو. وہی اللہ تعالیٰ میسج دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. کیا ہے؟ دیکھیے کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، نقرہ کا مطلب جو ہے نا پھونکنا، نقرہ نفخہ کے معنی میں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جو ہے نا وہی معنی ہے.
فَإِذَا نُقِرَ مطلب نُفِخَ پھونکنا، جب پھونکیں گے پھر ناقور سود، کیا بولتے سود میں، جب سود میں کیا ہے پھونکا جائے گا، ناقور مطلب سود، ایسا کہ اسرافیل علیہ السلام جو نا سود پکڑے ابھی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کان انتظار میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ کیا ہے سود پھونکیں گے، وہی مطلب ہے فَإِذَا جب نُقِرَ اے پھونکیں گے پھر ناقور، ناقور مطلب سود میں، جو سود جو ہوتا ہے اس میں کیا ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا سود پھونکیں گے اس میں۔ واللہ عالم، یہاں جو بات جو ہے نا ناقور کی تفسیر میں جو ہے نا امام قنوجی رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کرتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے واللہ عالم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ یہ جو سود جو ہے نا وہ کس طرح ہے، جو اسرافیل علیہ السلام جو سود لے کر کھڑے وہ کس طرح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اس سود میں جو ہے نا بہت سارے سوراخ ہیں، بہت سارے جو ہے نا سوراخ ہیں، اتنا سوراخ ہے کہ ہر سوراخ میں ایک انسان کی روح پائی جاتی ہے، ہر سوراخ میں جو ہے نا ایک انسان کی روح ہے۔ جب اسرافیل علیہ السلام جب سود پھونکیں گے وہ روح نکل کر جو ہے نا انسان کی باڈی میں ملے گی، جس سے کیا انسان قبر سے اٹھے گا، جس سے انسان جو ہے نا قبر سے اٹھے گا۔ یعنی کہ ناقور کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ سود جو ہے نا جو اسرافیل علیہ السلام جو پکڑے ہوئے ہیں وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن اس سود میں جو ہے بہت سارے سوراخ ہیں، اس سوراخ میں جو ہے نا ہماری روح پائی جاتی ہے۔ جب قیامت کے دن یہ جو سود جب پھونکی جائے گی اس دن جو ہے نا اس سود سے روح نکل کر جو ہے نا ہماری باڈی میں آ جائے گی، جس سے کیا انسان جو ہے نا قبر سے کیا اٹھے گا، یوم یخرجون من الاجداث، اس دن انسان جو ہے نا قبروں سے اٹھے گا۔ واللہ عالم، امام قنوجی جو ہے نا اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، انہیں وہ بتانا چاہتی ہیں کہ ناقور مطلب سود جو ہے نا وہ کس طرح ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب سود کیا ہے پھونکی جائے گی، فذالک یہ جو دن ہونا، یومئذ، فذالک وہ مطلب یومئذ مطلب اس دن قیامت کے دن جو ہے نا یوم، فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ جو دن ہو نا عسیر بہت تکلیف ہوگا، یہ دن جو ہے نا بہت تکلیف دہ دن ہوگا۔ کون سا؟ قیامت کے دن بہت زیادہ تکلیف دہ دن ہوگا۔ کن لوگوں پر قیامت کے دن بہت تکلیف ہوگا؟ علی الکافرین، کافروں پر، مسلمانوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، یعنی کہ کافروں پر جو ہے نا قیامت کے دن جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف دہ دن ہوگا حشر کے میدان میں۔ غیر یسیر، یسیر کا مطلب آسان، غیر یعنی کہ آسان نہیں ہے، یعنی کہ کافروں کے لیے ہے نا قیامت کے دن بہت زیادہ مشکل کا دن ہوگا، بہت زیادہ جو ہے نا مشکل کا دن ہوگا قیامت کے دن جو ہے نا کافروں کے لیے۔ یہاں اہل علم نے ایک بات یہ فرماتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹا مانی کہ مسلمانوں کے لیے نا قیامت کے دن بہت آسان ہوگا حشر کے میدان میں، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری جو تفسیر یہ ہے واللہ عالم جو سب سے صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی تکلیف ہوگی لیکن کافروں کے مقابلے میں کم ہوگا، مسلمانوں کی بھی تکلیف ہوگی لیکن کافروں کے مقابلے میں نہ کم ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں گے شفاعت عظمیٰ کی جو حدیث ہے، جو مشہور جو حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس دن مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوں گے، بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ یعنی کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں مشکل جو ہے نا کافروں پر بھی ہے لیکن مسلمانوں پر جو مشکل ہے تو تھوڑا کم ہے۔ وہ کیسا معلوم ہوا؟ شفاعت عظمیٰ جو شفاعت والی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ ہم جو مسلمان جو ہے نا بہت تھوڑی تکلیف میں ہوں گے حشر کے میدان میں، سیدھا جا کر جو ہے نا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جا کر بولیں گے آدم علیہ السلام آپ تو ہمارے والد ہیں، آپ یعنی کہ آپ جو ہے نا ہمارے والد ہی، یعنی کہ اللہ نے آپ کو جنت میں داخلہ دیا ہے، آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے، ہم بہت سارے پریشان ہیں۔ تو آدم علیہ السلام بولیں کہ نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میں بھی ایک غلطی کر چکا ہوں۔ کیا غلطی کی تھی؟ آدم علیہ السلام بھی اس دن ڈریں گے، تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور بولیں گے کہ آدم علیہ السلام ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ سفارش کیجئے۔ تو آدم علیہ السلام بولیں کہ میں بھی ایک غلطی کر چکا ہوں۔ کیا غلطی ہے؟ غلطی سے درخت کا پتا کھا لیے تھے، جبکہ معلوم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا توبہ قبول بھی کر لیا، پھر بھی آدم علیہ السلام بولتی ہیں کہ نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام بولتی ہیں کہ تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ اب لوگ جائیں گے، دیکھیں وہاں جو بتائیں مسلمان بھی پریشان ہوں گے۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ یوم علی الکافرین، کافر جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف ہوں گے حشر کے میدان میں لیکن مسلمان بھی تکلیف میں ہوں گے، لیکن کافروں کے مقابلے میں تھوڑا کم تکلیف۔ پھر جو ہے نا مسلمان نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ نوح علیہ السلام ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام بولتے ہیں کہ نہیں میں بھی ایک غلطی کر چکا ہوں۔ کیا غلطی تھی نوح علیہ السلام کی؟ نوح علیہ جیسا کہ ہم تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ تعالیٰ اس زمین میں ایک کافر کو بھی تو نہ چھوڑ، تمام کافر کو ہلاک کر دے۔ سورہ نوح کی آخری آیت میں نوح علیہ السلام بدعا کرتے ہیں اپنی قوم پر، اللہ تعالیٰ ایک کافر کو بھی اس قوم میں نہ چھوڑ۔
حالانکہ وہ تو نوح علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میری ایک غلطی ہو چکی ہے، اس وجہ سے آج میں سفارش نہیں کر سکتا. تو تمام مسلمان پھر بھی پریشان ہیں. پھر جاتے ہی کہاں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر بولتی کہ ابراہیم علیہ السلام ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ نے کیا ہے چن لیا ہے، توحید کے امام ہیں آپ. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتی ہیں میں نے 3 جھوٹ بولا اپنی زندگی میں، مجھے ڈر ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ میں 3 جھوٹ بول چکا ہوں اپنی زندگی میں. تو وہ کیا تھی 3 جھوٹ؟ پہلا تو جھوٹ ایک یہ تھا کہ ابراہیم السلام پورے بت کو توڑ دیے تھے، توڑنے کے بعد جو تلوار ہے وہ بڑے بت کے اوپر رکھ دیے. جب لوگ آ کر پوچھنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم کس نے بت کو توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے. حالانکہ ابراہیم السلام پورے بت کو توڑے تھے، لیکن ابراہیم السلام نے بت کو توڑنے کے بعد جو تلوار کہاں رکھے تھے؟ بڑے بت کے اوپر رکھ دیے تھے. جبکہ جب لوگ آ کر پوچھنے لگے کس نے بت کو توڑا، تو ابراہیم السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے. تو معلوم ہے، تمام کو معلوم ہے کہ بت نہیں توڑ سکتا. اصل ابراہیم السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو بت نہیں توڑ سکتا تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو. یہاں ابراہیم السلام نے ایک مصلحت کے تحت جو نا جھوٹ بولے تھے. ایک اور جو جھوٹ بولے تھے ابراہیم السلام وہ یہ کہ جب قوم والوں نے کافر قوم والے تھے جو اپنی عید کے واسطے جا رہے تھے، ابراہیم السلام جو ہے نا سوچے کہ میں نہیں جاؤں گا کافروں کے ساتھ. اگر یہ بولیں گے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا تو لوگ کیا ہے مار کے بلا کر جائیں گے. تو ابراہیم السلام نے جب قوم والوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ عید کے لیے چلو، پورے قوم والے کافر تھے، ابراہیم السلام تو مسلمان ہیں، کیسے جا سکتے؟ تو ابراہیم السلام نے فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. وہاں ایک جھوٹ بولے تھے ابراہیم السلام، اصل بیمار نہیں تھے کہ لیکن اس وجہ سے جھوٹ بولے کہ اگر بیمار بولے تو چھوڑ دیں گے، اگر نہیں آتا بولے تو کیا کریں مار کے لے کر جائیں گے. اس وجہ سے ابراہیم السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا. وہ کافروں کی عید تھی، اس وجہ سے ابراہیم السلام نے کہا ہے جھوٹ بولا کہ میں سقیم، میں بیمار ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا. یہ دوسری جھوٹ تھی. تیسری جو جھوٹ تھی، ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سارہ ایک نمرود کے پاس داخل ہوئے. نمرود کا یہ تھا کہ اگر جو بھی نمرود کی ایک بستی تھی، اس بستی میں کون بھی شوہر بیوی اگر داخل ہوتا ہے، نمرود کا ایک قاعدہ تھا کہ شوہر کو قتل کرے گا، بیوی کو لے لے گا. بس نمرود کا ایک قاعدہ تھا، جو بھی اس بستی میں داخل ہوگا اس کا شوہر قتل کیا جائے گا، بیوی کو لے لے گا. تو ابراہیم السلام کو معلوم ہوا یہ نمرود ایسا ہی کرنے والا ہے. اب داخل ہوئے کون اس بستی میں؟ نمرود کی بستی میں کون داخل ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ علیہ السلام، دونوں داخل ہوتے ہیں. تب لوگ پوچھتے ہیں کہ ابراہیم یہ کون ہے؟ تو ابراہیم السلام فرمایا کہ اختی، یہ میری بہن ہے. کیا بہن ہے؟ اسلامک بہن. اسلام تو اسلامی طور پر کیا پورے عورتیں بہن ہیں، مرد بھائی ہیں اسلامی طور پر. تو ابراہیم السلام نے وہاں اسلام کے لحاظ سے مطلب بچنے کے لیے جو نا ابراہیم السلام نے اپنی بیوی کو بہن فرمایا. کس لحاظ سے بہن؟ انما المؤمنون اخوہ، بولے مسلمان بھائی بھائی ہیں. وہ نہیں سے اس معنی کو لے کر جو ہے ابراہیم السلام نے وہی ابراہیم السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی 3 جھوٹ بول چکا، مجھے بھی ڈر ہے. پھر تمام لوگ جاتی کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. جا کر بولتی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے نا بہت پریشان ہیں، آپ سفارش کیجئے. موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں بھی ایک گناہ کر چکا. وہ کون سا گناہ ہے؟ غلطی سے موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو مارے تھے، وہ مر گیا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، غلطی سے موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو مارے تھے، وہ مر گیا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام فرماتی کہ میں بھی ایک شخص کو مار چکا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرا کیا ہوگا. پھر اس کے بعد تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. جا کر بولتی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ کوئی گناہ کا ذکر نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام بولتی ہیں کہ نہیں، میرے سے افضل کون ہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے پاس جاؤ. تمام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تمام کی بات سن کر تمام مسلمان پریشان ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے پاس جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد تم اٹھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں. پھر جو ہے نا اللہ کے حکم سے جو ہے نا سفارش کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ یوم عسیر، یہ جو دن ہے نا یوم عسیر، بہت تکلیف ہوگا. کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو ہے نا کافر بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا. یعنی کہ یہاں جو بات ہم کو معلوم ہوئی وہ یہ کہ تکلیف جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے. لیکن تکلیف کم کس پر ہوگا؟ تکلیف مسلمانوں پر بھی ہوگا لیکن تھوڑا کم ہوگا. اسی وجہ سے تمام مسلمان جو ہے نا آدم علیہ السلام کے پاس جا کر بولیں گے کہ ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہی، آپ جو ہے نا تھوڑا سفارش کیجیے. تو یہی جو بتانے کا مقصد یہ ہے. یہ یہاں تک جو ہے نا ہماری تفسیر ہو گئی آج.